ایک اور مثال میرے سامنے ہے، یہ ملت ابراہیمی اور سنت کے تصور سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نے اس آیت کو سنت کے اجراء کے پس منظر میں لیا ہے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں جیسے ختنہ اور باقی عملی عبادات ہیں اس کا ماخذ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرار دی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ اس آیت کا سیاق تو توحید اور شرک کی نفی ہے، نہ کہ عملی سنتوں کی تفصیل۔ اسے سنت کا ماخذ بنانا ایک غیر فطری تطبیق محسوس ہوتی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس کی اصل قرآن مجید میں ہم دریافت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو آیت تو شرک اور توحید کے پس منظر میں ہے، اس کے اندر سے یہ ساری عبادات یہ سب چیزیں ان کے اجراء کا حکم کیسے برآمد کر لیا گیا؟ یہ آیت نکال لیجئے، اس کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ وہاں آئی ہی شریعت کے سیاق میں۔ اچھا، توحید اور شرک کا سیاق وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، مشرکانہ توہمات کا سیاق ہے۔ میں آپ کو وہ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی، ہمارے ہاں بالعموم لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ آیت کہاں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، ذرا سنیے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ دیکھیے شریعت سے بات شروع ہوئی، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہاں سے یعنی یہ گویا اوہام ہیں جن میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، انہوں نے مشرکانہ توہمات کے تحت چیزوں کو حلال حرام کرنا شروع کر دیا ہے، اس پر تنبیہ کر کے اس کا ذکر کر کے فرمایا اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ ہے پوری بات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ ابراہیم نے کبھی شرک کیا تھا، نہ کبھی وہ ان توہمات میں مبتلا ہوا تھا، نہ اس نے اپنی طرف سے کبھی چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرایا تھا۔ یہ شریعت جو تم بنا رہے ہو تمہاری بنائی ہوئی ہے، یہ ابراہیم کی شریعت نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا ہے اور اس طرح دیا ہے کہ ہمارا پیغمبر اب اسی دین کو زندہ کرے گا جو ابراہیم لے کے آیا تھا۔ یہ پوری بات ہے۔ اس پوری بات کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن مجید نے اس حکم یا اس ہدایت کا حوالہ دیا ہے جس کے تحت رسالت مآب نے جو پہلے سے ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی تھی اس کو اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا۔ یعنی جاری کر دیا تھا پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا حوالہ دیا ہے، صرف حوالہ دیا۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے اسی بنا پر، یعنی چونکہ ابراہیم کا دین صحیح دین تھا، اس میں یہ توہمات نہیں تھے، اس میں اس طرح کی چیزیں شامل نہیں تھیں، اسی وجہ سے ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا تھا، اس کی طرف یہ وحی کی تھی کہ
کہ وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے۔ ابراہیم کا طریقہ نہ شرک کا طریقہ تھا، نہ مشرکانہ توہمات کا، نہ اپنی طرف سے شریعت بنانے کا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ چوتھی مثال تھی، ایک پانچویں مثال بھی ہم سب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم سب سنت اور قرآن میں تقسیم کے پس منظر میں بات کی جاتی ہے کہ بعض احکام کو آپ قرآن سے انیشیٹڈ اور بعض کو سنت سے انیشیٹڈ مانتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس تقسیم کا شرعی یا تاریخی معیار کیا ہے؟ اگر نکاح، حج، طلاق سب حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے تو کچھ قرآن انیشیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر طلاق کے احکامات دیتا ہے، نکاح کے بارے میں بتاتا ہے اور چیزیں۔ اسی تناظر میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کی ناپاکی کے ایام میں نماز کی مکمل معافی یہ صرف سنت جاریہ سے ثابت ہے، تو پھر چھوٹی رخصتیں قرآن میں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی رخصتیں بیان نظر آتی ہیں، خود نماز کے باب میں بتا دیا ہے کہ تم پر قصر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اگر یہ جاری تھیں تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پھر قرآن مجید میں کیوں آتی ہیں زیر بحث؟ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، یعنی پہلے سے کیا موجود تھا، ظاہر ہے جو پہلے سے موجود تھا اسی سے رسول اللہ متعارف ہوں گے۔ جی، اگر کسی چیز میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے، کوئی چیز اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں رہی، لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، تو اس کی تجدید کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ جی، اگر اس کو زندہ کرنا مقصود ہے تو بتایا جائے گا وہ کیا چیز ہے۔ تو قرآن مجید اس اصول پر بات نہیں کر رہا کہ یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، وہ اس پر بات کر رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے سے معروف ہیں، مثلا نماز ہے، مثال کے طور پر روزہ ہے، مثال کے طور پر حج ہے، عمرہ ہے۔ عرب ان سے واقف تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان سب چیزوں کے لیے الفاظ ان کی زبان میں موجود تھے، ان کے مصداق سے وہ واقف تھے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، قرآن نے ان میں سے ہر ایک کی تاریخ سنائی ہے، یعنی یہ تاریخ ہم نے کہیں المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں نہیں پڑھی، یہ خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ نماز کی پوری تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کا حکم کب دیا، کس کس پیغمبر کو دیا۔ روزے کی تاریخ بیان ہوئی ہے، وہ تو جہاں روزے کا ذکر ہوا ہے وہاں پہلا جملہ یہی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح حج و عمرہ کی پوری تاریخ، یعنی سیدنا ابراہیم نے کب یہاں آباد کیا تھا، وہ واقعہ کیا ہوا تھا، پھر کس طرح سے گھر کی تعمیر نو کی گئی تھی، وہ سب کچھ بیان کر کے پھر یہاں تک بتایا ہے کہ پھر ابراہیم سے ہم نے کہا کہ اب تم اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس کا عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ تاریخ خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو پوچھا گیا ہے کہ وہ نص کیا ہے، تو ذرا تدبر سے قرآن کو پڑھ لیجئے، ایک ایک چیز کے بارے میں خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے، یہ کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی چیز کا ابتدائی حکم دے رہا ہے یا اس کی تاکید کر رہا ہے، اس کے بارے میں توجہ دلا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو کسی جگہ نماز کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، روزے کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، آپ کو زکوٰۃ کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، آپ کو اسی طرح حج و عمرہ کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا۔ وہ خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ جب وہ ان سب چیزوں سے خالی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی تدبر کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن تاکید کر رہا ہے، کسی موقع پر توجہ دلا رہا ہے، جیسے ہم توجہ دلاتے ہیں، روز کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں نماز کا اہتمام کرو۔ یہ ابتدائی حکم نہیں بیان ہو رہا ہوتا، بلکہ پہلے سے موجود معروف نماز کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن ان چیزوں کی کبھی تاکید کرتا ہے، کبھی تذکیر کرتا ہے، کبھی توجہ دلاتا ہے، کبھی ان سے انحراف کرنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے، کبھی ان کے نتائج بیان کرتا ہے۔ وہ کسی جگہ ان کا ابتدائی حکم بیان نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے کے بعد قرآن کے ہر طالب علم پر دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جن سے متعلق کسی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اس کو قرآن ہی واضح کرے گا۔ اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی اصل ہے جو قرآن نے بیان کرنی ہے اور کوئی فرع ہے جو کسی اور نے بیان کرنی ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، کون سی چیز ہے جس کو واضح کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید جو پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، مثلا نماز، مثلا روزہ، ان میں اگر کوئی سوال پیدا ہوا تو اس کا خود جواب دیتا ہے، تاکہ وہ چیزیں جو پہلے سے سنت میں مستحکم ہیں وہ اسی طریقے سے قرآن مجید کی شہادت کے ساتھ آگے منتقل ہوں۔ وہاں وہ روایت بن چکی ہیں، یہاں نئی چیز کی ابتدا ہونی ہے، تو یہ کہیں اخبار احاد کے حوالے ہو کر نہ رہ جائے، وہ خود واضح کرتا ہے اس بات کو۔